جب خدا کی بندگی کو اختیار کرے گا تو معزز ہے، اور اگر خدا کی بندگی کو چھوڑ کر کے شیطان کا توق اپنے گلے کے اندر ڈال دے گا تو اب یہ اس نے اپنے آپ کو جانور کے درجے میں اتارا۔ تو غلامی کسی دور کے اندر پسندیدہ نہیں رہی۔ جس وقت غلام تھے اس وقت بھی پسندیدہ نہیں اور آج بھی پسندیدہ نہیں۔ اسلام نے اس غلامیت کا خاتمہ کیا۔ قرآن کریم نے متعدد جگہ پر مانا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر دے، یعنی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں یا میری بہن یا میری پھوپھی، تو بیوی حرام ہو جاتی۔ حلال کرنے کے لیے وہاں پر بھی کفارہ واجب کیا گیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، دھوکے سے قتل کر دے، غلطی سے قتل کر دے، تو وہاں پر بھی شریعت نے کیا واجب کیا ہے؟ کفارہ واجب کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خدا کی قسم کھا لے اور خدا کی قسم کھانے کے بعد پھر اس کو جان بوجھ کر کے توڑ دیتا ہے تو وہاں پر بھی شریعت نے کیا ہے؟ کفارہ واجب کیا ہے۔ لیکن کفارے میں سب سے پہلے کس چیز کو واجب کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، قرآن نے کہا ایک غلام آزاد کرے۔ صرف قتل کا کفارہ ایسا ہے جہاں کے اوپر لفظ مومن کی قید لگی ہوئی ہے، پوچھ لینا آپ ہی جسے وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ کفارہ قتل کے اندر تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مومن غلام کو آزاد کرے، لیکن اس کے علاوہ جہاں بھی کفارہ واجب کیا گیا وہاں مومن کی قید لگی ہوئی نہیں ہے۔ مومن آزاد کرو گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا اور غیر مومن آزاد کرو گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے غلام آزاد کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس غلامیت کا خاتمہ کیا اشرف المخلوق اور کسی کو غلام بن کر کے رہے، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر کے اوپر حکم دیا گیا ہے غلام کو آزاد کرنے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اب کفارے کا رخ یہاں سے بدل جاتا ہے اور الگ الگ ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر تم مشترکہ ہے کہ ہر جگہ غلام آزاد کیا جائے گا، اب اگر کوئی غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کفارے کا رخ بدل جاتا ہے اور مقدار الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اگر روزے کا کفارہ ہے تو حکم دیا گیا ہے کہ 60 روزے رکھے گا۔ زہار کے کفارے میں حکم دیا گیا ہے کہ 60 روزے رکھے گا، اور قسم کے کفارے میں حکم دیا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے گا۔ اور قسم کفارے میں روزہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے کہ اگر اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا سکے تو پھر تیسرے نمبر پر ہے کہ 3 دن روزے رکھے گا، یہ قسم کا کفارہ۔ اور روزہ توڑنے کا کفارہ دوسرے نمبر پر ہے کہ 60 روزے رکھے گا کفارے کے۔ اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، تندرست نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ 60 مسکینوں کو 60 غریبوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے گا۔ یہ کفارہ ادا کرنا بھی آسان نہیں ہے کہ کوئی سمجھتا ہو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ جن 60 مسکینوں کو دوپہر میں کھانا کھلایا انہیں کو شام کو کھلانا پڑے گا، بند کر کے رکھنا پڑے گا ان 60 کو۔ یہ تو حکومت بنانے کے لیے اپنے ودھائک روک کر کے رکھتے ہیں، جن کو دوپہر میں کھلایا 60 کو انہیں کو شام کو کھلانا پڑے گا۔ اگر شام والے بدل گئے تو معلوم ہوا کہ بھینس پانی میں چلے گئے، کفارہ ادا نہیں ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معزز بنایا، مکرم بنایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسان خدا کی بندگی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اعلیٰ مقام بھی بنایا ہے، اور سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام جنت ہے، جنت سے بہتر کوئی ٹھکانا نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں۔ اور اگر انسان نے اپنے آپ کو جانور بنا لیا، شیطان کا توق اپنے گلے کے اندر ڈال لیا، شیطان کی غلامی اختیار کر لی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بدترین ٹھکانا، جانوروں ہی بدتر۔ کوئی جانور جہنم میں نہیں جائے، جتنے بھی جانور ہیں کوئی بھی جانور جہنم میں نہیں جائے گا، اور نہ کوئی جانور جنت میں جائے گا۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر چلا جائے گا، اصحاب کہف کو کتا جنت کے اندر چلا جائے گا، ایک مور جنت کے اندر چلا جائے گا، حتیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جنت کے اندر جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جانوروں کے لیے نہیں بنایا ہے، جنت کو بنایا ہے انسانوں کے لیے، اور ان انسانوں کے لیے بنایا ہے جو خدا کی بندگی اختیار کرنے والے۔ اور جب شیطان کی بندگی اختیار کرو گے، شیطان کا توق اپنے گلے کے اندر ڈالو گے، خدا کا توق گلے سے نکال دو گے، تو تم جانور سے بدتر ہو جاؤ گے۔ اب تمہارے لیے بدترین ٹھکانا کیا بنایا گیا ہے؟ جہنم بنایا گیا، جانور بھی بدتر ہو۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ میدان حشر قائم ہوگا، جانوروں نے بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو ایک دوسرے کا بدلہ دلانے کے بعد اعلان کر دے گا کونوا ترابا، تم مٹی ہو جاؤ، جانور تو مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو شیطان کا توق اپنے گلے میں ڈالنے والے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، شیطان کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں، کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ حکم دے دیں گے جانوروں کو تم کیا ہو جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ، تو شیطان کی بندگی کرنے والے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، مجھے بھی مٹی ہونے کا حکم مل جاتا، جہنم میں جانے سے تو بچ جاتا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لو۔ ویسے جیسے تم چاہو گے ویسے گزر جائے گی، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق گزارو گے تو تمہاری شان کچھ اور ہوگی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اگر خدا کی مرضی کے خلاف گزارو گے تمہاری شان دنیا اور آخرت میں بدلی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے کہا خلق الموت، اللہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت تو سمجھتے ہو گے، موت قرآن نے کہا خلق الموت والحیات، موت کے معنی مرنے کے آتے ہیں اور حیات کے معنی زندگی کے آتے ہیں۔ قرآن نے کہا خلق الموت والحیات، کیوں پیدا کیا؟ آگے مقصد زندگی بیان کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچے کہ تم میں سے کس کا عمل شاندار۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو پہلے زندگی دی یا موت دی؟ انسان کو پہلے کیا دی گئی؟ زندگی دی گئی یا موت دی گئی؟ زندگی دی گئی، لیکن قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، قرآن نے موت کو پہلے بیان کیا اور زندگی کو بعد میں بیان کیا، یہ الٹا کیوں کر دیا؟ قرآن نے موت کو پہلے بیان کیا اور زندگی کو بعد میں بیان کیا، یہ قرآن نے الٹا کیوں بیان کیا؟ یہ اللہ نے الٹا کیوں بیان کیا؟ اللہ نے الٹا نہیں بیان کیا، بلکہ خدا کے یہاں جس چیز کی اہمیت دلانا مقصود ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کرنا۔ زندگی بھی دی اور موت بھی دی، لیکن تمہارے سامنے جو اہمیت
بیان کی گئی ہے وہ موت کی کہ زندگی گزر جائے گی، اصل تو موت ہے، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، وہ اصل زندگی جس کی نظیر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس نبی کو بھیجا تھا، کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیا کر لیا؟ زندہ اٹھا لیا۔ زندہ اٹھانے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے، 40 سال تک اس دنیا کے اندر رہیں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد موت بھی گرفتاری ہوگی، موت تاری ہوگی۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے فرمایا؟ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یا عیسیٰ میں تمہیں موت دوں گا اور اپنی جانب اٹھاؤں گا۔ اٹھا تو پہلے لیا، موت تو بعد میں آئے گی، پھر یہاں کو الٹا کیوں کر دیا؟ الٹا اس لیے کر دیا کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ نے آسمانوں پر زندہ بلا لیا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا ہو گئے، کسی کو غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی، عیسائیوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی، عیسائی کہنے لگے ہیں کہ جب وہ زندہ آسمان کے اوپر چلے گئے یا تو وہ خدا ہیں یا خدا کا کوئی جزو ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی کہ اگر کسی کو زندہ آسمان کے اوپر بلا لیا جائے تو یہ خدا ہونے کی علامت نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کو اوپر کیا کیا؟ پیدا کیا۔ اس زمین پر پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو یہاں سے زندہ کہاں لے گئے؟ جنت میں لے گئے۔ جنت میں رہنے کے بعد پھر جب ان کی جنت میں رہنے کی مدت پوری ہو چکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا تھا وہ اس کی خلاف ورزی ان سے ہو گئی، تو پھر جنت سے کہاں بھیج دیا گیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام خدا تھوڑی ہو گئی، حضرت حوا علیہ السلام خدا تھوڑی ہو گئی، زندہ کہاں گئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، روحانی اور جسمانی دونوں ہوئی ہے، آپ زندہ آسمانوں کے اوپر گئے ہیں، انبیاء کی امامت کی ہے، اور پھر آپ تشریف لائے اور خدا کو اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، ایک دن آئے گا یہ دنیا تمہیں چھوڑنا ہے، یہ احساس دلانا مقصود ہے، کیونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کو جا کر کے قبرستان میں دفن کر کے تو آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں میں تھوڑی بڑا یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمیں بھی لوگ لان کر کے یہیں لے کر کے آئیں گے۔ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد رسومات کے اندر لگ گئے، جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے حکم یہ دیا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد سب سے پہلا جو مسئلہ ہے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا ہے۔ اس نے مال چھوڑا ہے، اس مال سے کیا کیا جائے؟ تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے کہ کسی کا لین دین تو اس کے ذمے نہیں ہے، کسی کا قرض تو اس کے ذمے نہیں ہے، تو وہ قرض اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچا پھر یہ دیکھا جائے اس نے کوئی کار خیر کے لیے وصیت تو نہیں کی ہے،
اگر کوئی اس نے وصیت کی ہے تو بچے ہوئے مال کے 1/3 سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اور وصیت پورا کرنے کے بعد اب جو مال باقی بچتا ہے وہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اس کے وارثوں کے درمیان میں تقسیم ہوگا۔ جو بھی وارثین میں بیوی بھی ہو سکتی ہے، وارثین میں لڑکا بھی ہے، وارثین میں لڑکی بھی ہے، وارثین میں ماں بھی ہے، وارثین میں باپ بھی ہے، وارثین میں بہن بھی ہے، وارثین میں بھائی بھی ہے، ان کا درمیان تقسیم کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے، دفن کرنے کے بعد لگ گئے کھانے پکانے، اس کا کہیں حکم نہیں کیا گیا۔ پورا قرآن کھنگال لو، تمام ذخیرے حدیث کو ٹٹول لو، اس کا کہیں حکم نہیں ملے گا۔ اتنا تو حکم دیا گیا ہے کہ ہاں مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرو۔ ایصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کھانا پکانا۔ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے بخشو، نفلی نماز پڑھ کر کے بخشو، نفلی روزہ رکھ کر کے بخشو، اور اپنی جیب سے کچھ اس کے نام پر خیرات کرو۔ اپنی جیب سے، یہ نہیں کہ اس نے چھوڑا اسی سے کرنے لگو، اس لیے کہ جو اس نے چھوڑا وہ اس کا مال نہیں رہا، وہ تو وارثوں کا مال ہو گیا، اس میں سے کچھ کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف تجویز و تکمیل کی جائے گی، تجویز و تکمیل کرنے کے بعد قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضہ ادا کرنے کے بعد وصیت کو نافذ کیا جائے گا، وصیت نافذ کرنے کے بعد سب مال وارثین کا، اس کا کچھ نہیں، اس میں کچھ نہیں کیا جائے گا کہ صاحب جو اس میں 30 کر دو، 40 کر دو، 40 کر دو، اس مال میں نہیں کیا جائے گا۔ تمہاری جیب میں دم ہو تو کرو، تمہاری جیب میں دم نہیں ہے تو دور رہو۔ اور 30 اور 10 کس لیے کیا جائے گا؟ یہ سارے ثواب کے لیے کیا جائے گا، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پکایا اور خود ہی کھا گئے، بلا لیا مالداروں کو، بانٹ دی دعوت کی کھا لو، غریبوں کو کھلاؤ گے تو ثواب ملے گا، اور مالداری اگر کھانا ہے اس کو کوئی ثواب ملنے والا ہے؟ رسم ہو جائے گی، کوئی ثواب ملنے کا نہیں۔ حکم تو یہ دیا گیا شریعت نے، لیکن ہم رسومات کے اندر لگ گئے، اور جب تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو بھائی جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جو ان کی بہنوں کا حصہ نکلتا ہے وہ بھی حق کر لیتے ہیں، انہیں دیتے ہی نہیں ہیں۔ اسے اگر مہذب ڈکیتی نہیں کہیں گے تو اور کیا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کی زمین کے اوپر قبضہ کر لے، سب کہیں گے بڑا ڈکیت آدمی ہے، اور ایک بیٹا اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا ہے، اسے کوئی ڈکیت نہیں کہتا۔ اس طریقے سے کسی دوسرے کی زمین جائیداد کے اوپر قبضہ کر لینا ڈکیتی ہے، اسی طریقے سے بہن کا حصہ مان لینا بھی کیا ہے؟ ڈکیتی ہے۔ اور جو اس نے بہن کا حصہ مار رکھا ہے وہ اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگا، حرام رہے گا۔ اگر زمین جائیداد کے اندر حصہ مارا ہے تو زمین کے بارے میں حکم یہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو 7 زمینوں کا توق بنا کر قیامت کے دن سے گلے کے اندر، 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں بیان کچھ کرنا چاہ رہا تھا، ظاہر کہیں چلا گیا۔ بات یہ چل رہی ہے قرآن کریم کی تراویح کے اندر تکمیل ہوئی ہے، اور قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے عمل کرنے کے لیے کہ ہم اس کے مطابق کیا کریں، اپنی زندگی گزاریں۔ اور قرآن کریم کی پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ جس کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے تعلیم کا، کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں، ہم اپنے آپ کو مہذب بنائیں، تعلیم قرآن کریم کی پہلے نمبر پر حاصل کریں، اور اس کے بعد دیگر تعلیمیں دوسرے نمبر کے اوپر کیا کریں، حاصل کریں۔ کہ پہلے نمبر پر اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، اور دوسرے نمبر پر دیگر تعلیمیں دیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں بہترین دنیا عطا کیجیے اور ہمیں آخرت بھی بہترین عطا کیجیے۔ بہترین دنیا کون سی دنیا ہے؟ بہترین دنیا وہ ہے جو جائز طریقے کے اوپر ہمیں ملے، اور بہترین آخرت وہ ہے کہ جو ہم عمل کرے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہونے کے بعد ہمیں وہ جنت اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے بہترین آخرت ہے کہ جس میں چین ملے، جس میں سکون ملے، جس میں عافیت ملے، جس میں راحت ملے، یہ بہترین آخرت
پہلے نمبر پر ہم قرآن کریم کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں اور پھر اس کے بعد دیگر تعلیمیں دیں. جب تک ہم تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم دنیا کے اندر کوئی ترقی نہیں کر سکتے ہیں. جتنی ہم نے زمین جائیدادیں اکٹھا کی ہیں، مسجد ہیں، مدرسے ہیں، اوقاف ہیں، قانون بنا کر کے سب چھین لیں گے. قانون بنا کر کے سب تمہاری جائیدادیں کیا کر لی جائیں گی؟ چھین لی جائیں گی. اگر تم مقابلہ کر سکتے ہو تو تعلیم کے ذریعے مقابلہ کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے ذریعے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اور تعلیم کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنے ایسے ادارے قائم کریں کہ جس سے ہمارے بہترین بچے تعلیم پا کر کے نکلیں اور دنیا کے اندر نام روشن کریں. دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على قوم اليهود والنصارى والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عن فتنة الدجال وقنا عن المحيا والممات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وارض يا كريم واعف عني وارض يا كريم واعف عني وارض يا كريم. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. یا اللہ تیرے دربار میں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. دانستہ طور پر جو گناہ ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما دے. غیر محسوس طریقے پر جو گناہ ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما دے. اپنا فضل فرما دے، اپنا رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے. یا اللہ ہم تیرے کرم کا محتاج ہیں، تیرے فضل کا محتاج ہیں، تیرے رحم کا محتاج ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالموں کے ارادوں کو مکمل طور پر ناکام بنا دے. یا اللہ ظالموں کے ارادوں کو مکمل طور پر ناکام بنا دے. یا اللہ ظالموں کے ارادوں کو مکمل طور پر ناکام بنا دے. یا اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما، ہماری مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہمارے آبروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تراویح میں قرآن کریم پڑھا گیا ہے اور اس کو سنا گیا ہے. یا اللہ پڑھنے میں جو کوتاہی اور خامی رہ گئی ہو یا اللہ اسے درگزر فرما. یا اللہ سننے والے سامعین میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں انہیں بھی معاف فرما دے، انہیں بھی معاف فرما دے. اور قرآن کریم کی برکتوں سے ہم لوگوں کو مالا مال فرما دے. یا اللہ قرآن کریم کی برکتوں سے ہم لوگوں کو مالا مال فرما دے. یا اللہ قرآن کریم کی برکتوں سے ہم لوگوں کو مالا مال فرما دے. یا اللہ قرآن کریم کی قدر کرنے والا بنا دے. یا اللہ قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے والا بنا دے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں
پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو ناجائز مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اپنے فضل سے ان کو چھٹکارا عطا فرما دے. اپنے فضل سے ان کو چھٹکارا عطا فرما دے. اپنے فضل سے ان کو چھٹکارا عطا فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو عزت کی زندگی عطا فرما دے. عزت کی زندگی عطا فرما دے. عزت کی زندگی عطا فرما دے. راحت کی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو چین سکون عافیت کی زندگی عطا فرما دے. عافیت کی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ بے چینی سے ہماری حفاظت فرما لے. بے چینی سے ہماری حفاظت فرما لے. آفات اور بلایات سے ہماری حفاظت فرما لے. آفات اور بلایات سے ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ آنے والی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ آنے والی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ آنے والی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ قرآن کریم کی برکتوں سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرما دے. یا اللہ جس گھر میں پڑا گیا ہے اس گھر کو برکتوں سے مالا مال فرما دے. برکتوں سے مالا مال فرما دے. یا اللہ ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی جائز مراد ہے, کوئی جائز تمنا ہے, کوئی جائز خواہش ہے. آپ ہر ایک کی دلی مرادوں کو بخوبی جانتے ہیں. یا اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما دے. یا اللہ ہر ایک کی جائز خواہش کو پورا فرما دے. یا اللہ ہر ایک کی جائز خواہش کو پورا فرما دے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ الفیل میں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.